بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال بہت زیادہ پچھلے ہفتے آیا ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ دیکھیں، اس میں کرنے والے اعمال اور نہ کرنے والے اعمال یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات میں نہ کرنے والے کام 5 ہیں۔ آتش بازی جو ہوتا ہے نا، آسمان میں پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، جیسے نئے سال میں یا کوئی شادی وغیرہ یا کسی خوشی میں، آتش بازی نہیں کرنی۔ پٹاخہ بازی جو بچے شادی وغیرہ میں پھوڑتے ہیں گلیوں میں آگے پیچھے، یہ نہیں کرنی۔ بیان بازی جیسے کسی مسجد میں جمع ہو گئے، اس رات کی فضیلت بیان کر دی گئی، پھر اس کے بعد کھانا کھایا گیا اور اس مجلس کو انعقاد کرنا واجب سمجھا گیا، اور لوگوں کو جمع کرنا، پھر کھانا کھلانا، یہ سب واجب ہے، مطلب یہ سمجھ کے کرنا، اس کو کہتے ہیں بیان بازی، یہ بھی نہیں کرنی۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے قبرستان بازی، قبرستان جانا، وہاں زیارت وغیرہ کرنا۔ دیکھیے، قبرستان خود سے جانا، زیارت کرنا اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان کو جانا چاہیے وقتاً فوقتاً، لیکن مخصوص اس رات کو جو حالت بن گئی ہے، چراغاں کرنا اور عورتوں کا بھی جانا، مردوں کا بھی جانا، وہاں ایک ایسی حالت بن گئی ہے جیسے کوئی انسان پارٹی پہ جا رہا ہے۔ تو جو مین مقصد ہے قبرستان جانے کا وہ فوت ہو گیا، اسی لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز خوراک بازی، خوراک بازی جیسے مثال کے طور پہ کھانا بنا لیا، کسی کو دعوت دے دی، اس نے اس کو دعوت دے دی، اس نے اس کو کھانا بیچ دیا، اس نے اس کو حلوہ بیچ دیا، خوراک بازی نہیں کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کرنا ایک بدعت ہے اضافی، یہ کوئی مسلمانی تہوار نہیں ہے۔ مسلمانی تہوار عیدین ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اس رات کو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی خود کردہ چیزیں ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں سے اجتناب کیے جائیں۔ اچھا، اس میں جو کرنے کا ہے وہ ہے عبادت، وہ بھی اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں، مخصوص وقت نہیں کہ آپ کو اتنے رکعت پڑھنے ہیں، آپ کو فلاں صورت پڑھنی ہے، آپ کو رکوع میں فلاں تسبیح پڑھنی ہے، آپ کو جو ہے نا یہ نماز کے بعد ہاتھ رکھنا ہے، پھر فلاں پڑھنا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھا اپنے نوافل ادا کریں، اور قرآن مجید پڑھنا ہے قرآن پڑھ لے، بس۔ مسجد میں ہے تو مسجد میں کر لے، کوئی جماعت کی نماز نہیں، کوئی مخصوص نماز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس کے لیے صرف اور صرف عبادت کافی ہے۔ یہ 5 چیزیں نہ کریں، صرف اگر کرنا ہے تو عبادت کریں۔ اچھا، اس رات میں جیسے ایک اور سوال بھی آیا کہ ہم نہا سکتے ہیں، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی مسلمانی تہوار نہیں ہے، یہ عید نہیں ہے۔ عید میں مسلمان نہاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ نارمل کپڑے ہیں، اگر آپ نے نہیں بھی نہایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی بندے نے ویسے نہا لیا کہ رات میں عبادت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا بالکل آخری درجہ یہ ہے، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے اس رات میں تو عبادت کریں، اگر کچھ نہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا نخواستہ گناہ نہ کرے، کم سے کم سو جائیں عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، روزہ۔ ہر اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اس کو ایام البیض کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص ایام البیض کے روزے رکھ رہا ہے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کے شعبان کے بھی روزے بن جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے۔ لیکن مخصوص اس کو فضیلت سمجھ کر، اور اس کو اگر نہیں رکھے اس کو واجب سمجھ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسا اگر کسی نے ایام البیض کے بھی روزے نہیں رکھے، ویسے ہی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، تب اس کو روزے کا اجر ملے گا، لیکن پھر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بدعت بن جائے گا۔ بدعت وہ ہے، آپ نے دین میں کوئی اضافی چیز اپنی طرف سے رکھ لی، بنا دی، کر دی، اب وہ آپ کی بعد کی جو نسل ہے وہ آ کر دیکھے گا والد صاحب نے تو روزہ رکھا تھا، ایام البیض کے وہ روزے نہیں تھے، وہ تو صرف شعبان کا ہی روزہ تھا، تو وہ اس پہ مزید پختہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نسل ہے وہ اس سے زیادہ پختہ ہو جائے گی، اس کے بعد کی جو نسل ہے، اس طرح کرتے 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 اس کو واجب اور فرض کے درجے میں لے جائیں گے، تو اس کی ضرورت نہیں۔
اگر ایام البیض کے روزے رکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے شعبان کے روزے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3-4 چیزیں تھی. بہت زیادہ سوال آئے تھے اس حوالے سے، میں نے کہا چلے تھوڑا سا اس حوالے سے کلیئر کریں. 5 چیزیں نہیں کرنی اور ایک چیز کرنی ہے، عبادت ہے، اور اس کے بعد روزہ جو ہے وہ روزے کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ لاسٹ میں، 5 چیزیں نہیں کرنی: آتش بازی، بیان بازی، پٹاخہ بازی، قبرستان بازی، خوراک بازی. السلام علیکم.